اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان آیات نمبر 14 کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چٹائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب سورہ نمبر 17 کے اندر بنی اسرائیل کے اندر آیات نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر آیات نمبر 36 کے اندر فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا احسان کرو۔ ماں باپ کو تعظیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کا کہنا مانیں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جب وہ بات کر رہے ہوں اپنی آواز جو ہے یا آپ ان سے مخاطب ہوں تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے کم رکھیں، اور ان کو جو ہے وہ جب بھی دیکھیں ان کے طرف تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں، اور ان کو کوئی ایسے لفظ نہ آپ بولیں کہ جس سے ان کی جو ہے وہ بےعزتی ہوتی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے کوئی ایسے ناخوشگوار جسچر بھی نہیں دینے کہ ان کو ایسا لگے کہ آپ بہت زیادہ یعنی ان سے خوش نہیں ہو، اور آپ کو اس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ آپ ان کی جو ہے وہ خواہشیں جو ہے وہ پوری کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور سنیں کیا وہ کہتے ہیں اور عمل کریں اس کے اوپر، اور جب تک وہ زندہ ہیں آپ کے ماں باپ ان کے جو دوست ہیں قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں، تحائف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بڑا کیا، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں۔ اور اگر کہیں کسی گھر کے اندر کسی کے والدین جو ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں یا ان کے درمیان میں اختلافات زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بچوں کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ دار بچوں کی، کہ وہ ایڈوائس دیں کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی باتیں بتائی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر پیرنٹس اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ نے ٹریٹ اچھے سے کرنا ہے، بٹ آپ نے جو ہے وہ اگر وہ نہیں بھی اچھا ٹریٹ کرتے تو آپ کے لیے یہی حکم ہے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ ان سے جو ہے ان کو جو ہے وہ غصہ چڑھے۔ اگر وہ غصہ جو ہے وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے راہ سے جو ہے وہ دور ہوں یا آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو اس میں جو ہے وہ آپ ان کے رسپیکٹ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اب ماں باپ کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ جو حکم ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یا اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں آیات نمبر 15 کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَتَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔